السلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے مرزا انجینئر کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین پہ اٹھائے گئے اعتراضات کے جوابات کے دوران مرزا انجینئر نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک فضیلت کہ وہ سب سے پہلے مسلمان ہوئے تھے، مرزا نے اس کا انکار کیا اور روافض کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس نے تعویلات کر کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سب سے پہلے مسلمان نہیں ہوئے بلکہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے مسلمان ہوئے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے مرزا انجینئر کی حقیقت پارٹ 24 میں مرزا صاحب کے اس حوالے سے جتنے اٹھائے گئے اعتراضات و اشکالات تھے ان کے جوابات دیے تھے، اور صحیح بخاری و دیگر کتب حدیث و تواریخ سے اس بات کو ثبوت دیا تھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے آزاد و بالغ مسلمانوں میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والے وہ ہیں۔ اس حوالے سے ایک کلپ بھی اپلوڈ کیا گیا تھا جس کا عنوان تھا مرزا انجینئر کی طرف سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک فضیلت کا انکار۔ پھر پچھلے دنوں مرزا کی طرف سے مفتی عتیق الرحمن علوی صاحب کے اوپر اسی موضوع کو لے کر اعتراض ہوا، ہم نے اس کا جواب دیا۔ تو بہرحال اس کو پڑھنے سے پہلے، بات کو آگے لے آنے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہوں گا۔ یہ میرے ہاتھ میں معرفت علوم الحدیث ہے امام حاکم کی، بلکہ اس سے بھی پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سنن ترمذی ہے، یہ درسی کتاب کی جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 214 کے اوپر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ابواب المناقب میں باب مناقب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تحت ایک فصل، ایک باب قائم کرتے ہیں۔ اس کے اندر انہوں نے ایک حدیث نقل کی اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں وقالوا بعض اہل العلم اول من اسلم من الرجال ابو بکر الصدیق واسلم علی وهو غلام ابن 8 سنین واول من اسلم من النساء خدیجہ، کہ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور لڑکوں میں سب سے پہلے 8 سال کی عمر میں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور خواتین میں سب سے پہلے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اسلام قبول کیا۔ اسی طریقے سے یہ مقدمہ ابن صلاح ہے
امام عبد الرحمن شاہروزی رحمۃ اللہ علیہ وہ صفحہ نمبر 150 کے اوپر کہتے ہیں اول من اسلم من الرجال الاحرار ابو بکر و من الصبیان اول احداث علی و من النساء خدیجہ و من الموالی زید بن حارثہ و من العبید بلال، کہ جس نے سب سے پہلے آزاد مردوں میں اسلام قبول کیا وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، لڑکوں میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، عورتوں میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، آزاد کردہ غلاموں میں یعنی زید بن حارثہ نے، اور جو غلام تھے ان میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہے۔ پھر اسی طریقے سے یہ معرفت علوم الحدیث امام حاکم کی صفحہ نمبر 23 کے اوپر وہ کہتے ہیں وہ صحیح عند الجماعت ان ابا بکر الصدیق رضی اللہ عنہ اول من اسلم من الرجال البالغین، اور علماء کی جماعت کے نزدیک صحیح ترین بات یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالغ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہے۔ یہ ایک مختصر سا تعارف آپ بھائیوں کے سامنے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ اس کی تفصیل ہم مرزا انجینئر کی حقیقت پارٹ 24 کے تحت بہت تفصیل سے صحیح بخاری وغیرہ دیگر کتب سے بیان کر چکے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور میں نے وہاں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ سب سے پہلے اسلام قبول کیا کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بالغ مردوں میں انہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، ان کو فضیلت حاصل ہے۔ خواتین میں سب سے پہلے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، انہیں فضیلت حاصل ہے۔ لڑکوں میں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، ان کو فضیلت حاصل ہے۔ غلاموں میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا سب سے پہلے، یہ ان کو فضیلت حاصل ہے۔ یہ ان سب حضرات کی فضیلت ہے۔ اہل سنت کا مسلک و منہج یہی ہے، ہم اس بنیاد پہ ان کے جو فضیلتیں قرآن و صحیح احادیث سے ثابت ہیں انہیں تسلیم کرتے ہیں۔ اس میں ہم اللہ تعالیٰ ہمیشہ محفوظ رکھے، ہم اس میں غلو سے اجتناب برتتے ہیں۔ پچھلے دنوں پھر اسی حوالے سے یوٹیوب چینل کے اوپر ہمارے ایک بھائی نے، بختاور علی بھائی کا نام ہے، انہوں نے مفتی عتیق الرحمن علوی صاحب کے اوپر مرزا صاحب کے جو اعتراض کے جواب میں ہم نے ویڈیو بنائی، اس کی کمنٹس کے اندر بختاور علی بھائی نے یہ بات کہی کہ ہم نے ایک روایت کے اوپر بات کی، مرزا صاحب نے ایک روایت پڑھی سنن ترمذی کے حوالے سے، اور اپنے وہ جو ان کا پمفلیٹ ہے جس کو وہ بڑے تمطراق کے ساتھ دکھاتے ہیں، 72 صحیح الاسناد روایات والا جو پمفلیٹ ہے، اس میں بھی انہوں نے نقل کی ہے سنن ترمذی کے حوالے سے کہ سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا وہ علی ہیں۔ ہم نے اس روایت کی سند کے اوپر اللہ کی دی ہوئی توفیق سے بات کی تھی، تو اس میں ہمارے اس بھائی نے بختاور علی نے، اللہ تعالیٰ اس بھائی کو اپنی برکتوں سے نوازے، میں ان کا کمنٹ پڑھنے سے پہلے ایک چیز کی پہلے وضاحت کر دوں، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا کرم و فضل ہے کہ بحیثیت طالب علم ہم جو کچھ بھی بیان کرتے ہیں اس میں علماء و طالبان علم جو سنتے ہیں وہ وقتاً فوقتاً ہماری اصلاح کرتے رہتے ہیں، اور اگر کہیں تحقیق روایت میں یا کسی مسئلے میں بیان کے دوران، تحقیق کے دوران کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ ہماری اصلاح کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام بھائیوں کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ بختاور علی بھائی نے پہلے کمنٹ کے اندر یہ کہا، سر آپ کو غلطی لگی ہے، یہ ان کا اضافہ غلطی ہے، ابو حمزہ ہی رجل من الانصار ہے۔ امام ابن حبان نے طلحہ بن یزید انصاری کہا ہے کہ اس سے عمر بن مرہ، اور یہ زید بن ارقم سے روایت کرتا ہے، الثقات لابن حبان جلد 4 صفحہ 394۔ اسی طرح تہذیب التہذیب میں بھی اس کا ترجمہ پڑھ لیں، اس میں کوئی مجہول راوی نہیں۔ معاملہ یہ تھا کہ ہم نے سند کے اوپر بات کی تھی کہ ہمارے پاس موجود نسخے میں ابو حمزہ ان رجل من الانصار، سند اس طرح ہے کہ ابو حمزہ بواسطہ رجل من الانصار، اس کو یعنی انصار کے ایک شخص سے روایت کرتا۔ تو ہمارے بھائی نے بتایا کہ یہ غلطی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابو حمزہ ہی رجل من الانصار، یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابو حمزہ
رجل من الانصار سند میں تھا، ان اس میں اضافہ ہے۔ بہرحال تو انہوں نے کہا کہ جی یہ آپ دیکھ لیں، اس میں کوئی مجہول راوی نہیں۔ اس کے بعد پھر ہمارے بھائی نے یہ آخری جملہ یہ کہا، خدا را غور فرما کر تصحیح کر لیں۔ تو میں پہلے اس کے اوپر عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو جملہ آپ نے آخر میں کہا ہے، خدا را غور فرما کر تصحیح کریں، یہ عاجزانہ رویہ آپ کو زیب دیتا ہی نہیں۔ آپ ہمارے بھائی، اگر ہم غلطی کرتے ہیں تو آپ ہمیں غلطی کو ببانگ دوہل بتائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر، کیونکہ ظاہر ہے کہ اسی سے ہی تو صحیح بات لوگوں تک پہنچے گی۔ اگر مثال کے طور پر ہم نے غلطی کی، آپ ہمیں توجہ دلائیں گے، ہم اپنی اصلاح کریں گے، اپنی غلطی کو تسلیم کریں گے، اس میں خدا را کہہ کے تو گویا تو آپ اس طرح تو عام پڑھنے والے قارئین کو یہ تاثر دے دیں گے کہ کوئی خدا نہ خواستہ اگر ہم غلطی کر جاتے ہیں تو ہم اپنی غلطی کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ تو ایسا خدا نہ خواستہ نہیں ہے، اگر غلطی ہے ہم اسے تسلیم کریں گے، لیکن کچھ وضاحت انشاءاللہ آپ کو آج دیں گے۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہمارے بھائی نے ایک بات یہ کہی کہ شیخ صاحب ترمذی کا جو نسخہ معروف کی تحقیق کے ساتھ ہے، اس میں اس روایت کی سند میں ابی حمزہ رجل من الانصار، یعنی جیسے مرزا نے لکھا ویسے ہی بیان ہوا ہے، جبکہ اوقاف سعودیہ کے نسخے میں ابی حمزہ ان رجل کے ساتھ بیان ہوا ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں۔ اب درست کون سا ہوگا؟ جبکہ امام ترمذی نے بھی حسن صحیح کہا ہے۔ اب تھوڑا سا میں آپ کو اس کی وضاحت دے دیتا ہوں، اس کو سمجھ لیجئے گا۔ یہ دیکھیں، ہمارے پاس یہ ترمذی درسی نسخہ ہے، قدیمی کتب خانہ کراچی پاکستان سے شائع شدہ۔ اس میں یہ ابو حمزہ ان رجل من الانصار یہ موجود ہے، یا ان کا اضافہ یہاں پر موجود ہے، ٹھیک ہے۔ گویا کہ یعنی کہ ہم نے جو کتاب سے ہم نے جو پڑھا تو اس میں اللہ کے فضل و کرم سے کوئی غلطی نہیں ہے۔ پھر اسی طریقے سے میرے بھائی آپ نے جو ایک طرح سے ہمیں توجہ دلائی ہے، یہ محکمہ اوقاف والا جو نسخہ جس کی طرف آپ نے توجہ دلائی جامع ترمذی کا، اس کے یہ صفحہ نمبر 449 کے اوپر یہ روایت موجود ہے۔ صفحہ نمبر 449 کتاب المناقب، اس کے تحت حدیث نمبر 3735 ہے۔ یہاں بھی یہ ابی حمزہ ان رجل من الانصار ان زید بن ارقم کی سند سے یہ روایت موجود ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ ترمذی ہی کے نسخے میں ان کا اضافہ یہاں موجود ہے، یعنی کہ بعض نسخوں میں موجود ہے، بعض میں نہیں۔ اچھا، اب یہاں پر میں آپ کو بتاؤں، اس وقت ہم سے جو غلطی سرزد ہوئی وہ یہ ہے کہ ہم نے اس نسخے پہ بھروسہ کرتے ہوئے سند پہ کلام کیا، اور دیگر کتب کے اندر ہم نے یعنی اس سند کو نہیں دیکھا تھا۔ اب دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں مسند احمد ہے، اس کی جلد نمبر 8 کا صفحہ نمبر 411 ہے، حدیث نمبر 19518 ہے۔ اس کے اندر سمیت یعنی کہ عمر بن مرہ قال سمیت ابا حمزہ رجل من الانصار کا لفظ موجود ہے، جیسے کہ بختاور علی بھائی نے ہمیں توجہ دلائی ہے۔ اسی طریقے سے یہ سنن کبریٰ للبہقی ہے، اس کی جلد نمبر 6 کا صفحہ نمبر 349 کتاب اللقطہ ہے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب من قال یحکم بصحت اسلام ہی، اس کے تحت حدیث نمبر 12158 ہے۔ یہاں بھی سند کے اندر سمیت ابا حمزہ رجل من الانصار کا لفظ موجود ہے۔ اسی طریقے سے امام ترمذی ہی کی سند سے، یہ میرے ہاتھ میں اسد الغابہ ہے ابن اسیر جزری رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 597 پر انہوں نے امام ترمذی کی ہی سند سے اس کو نقل کیا ہے، اور یہاں پر رجل من الانصار کا لفظ موجود ہے۔ اچھا، پھر یہاں یہ بات سمجھے گا کہ مسند احمد پر
امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے جو زوائد لکھے ہیں غایۃ المقصد فی زوائد مسند کے نام سے، اس میں کتاب المناقب صفحہ نمبر 365 حدیث نمبر 3644 ہے، وہی سند ہے کہ جو مسند احمد کے اندر بیان ہوئی ہے، لیکن دیکھیں سمیت ابا حمزہ ان رجل من الانصار کا یہاں بھی صیغہ ان کا صیغہ موجود ہے، جس کا مطلب مسند احمد کے زوائد میں بھی یہ ابو حمزہ ان رجل من الانصار یہ موجود ہے۔ اچھا پھر دیکھیں یہاں پر یہ بات سمجھے گا کہ اگر بعض نسخوں میں ان کا اضافہ موجود ہے اور بعض میں نہیں ہے، تو اس صورت میں کیا یہ حدیث صحیح ہو جائے گی؟ نہیں، یہ صحیح تو اس کے بعد بھی نہیں ہونی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں تہذیب التہذیب ہے، اس کی جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 122 ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ابو حمزہ طلحہ بن یزید العیلی کوفی کے حالات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں روا ان حذیفہ بن الیمان وکیلا ان رجل انہ وان زید بن ارقم وانہ عمر بن مرہ، کہ یہ ابو حمزہ یعنی کہ روایت کرتے ہیں حذیفہ بن یمان سے، اور کہا گیا ہے کہ بعض مرتبہ حذیفہ اور ان کے درمیان ایک شخص کا واسطہ ہوتا ہے، اور زید بن ارقم سے، اور ان سے عمر بن مرہ روایت کرتے ہیں۔ امام ابن معین فرماتے ہیں لم یروی غیرہ عنہ، عمر بن مرہ کے علاوہ ان سے اور کوئی روایت نہیں کرتا۔ ابن عبان نے کتاب الثقات میں ذکر کیا۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں قال النسائی لما اخرج حدیث ان رجل ان حذیفہ فی صلاۃ اللیل، کہ امام نسائی نے ایک حدیث کا اخراج کیا، ایک حدیث اپنی کتاب میں بیان کی باواسطہ ایک شخص ان رجل باواسطہ حذیفہ صلاۃ اللیل کے باب میں، اور اس میں آپ نے فرمایا حاضر رجل یشبہ ان یکون اصلہ، کہ ہو سکتا ہے یہ شخص جو پچھلی جو سند میں صلہ بن ظفر تھا، اشارہ اس کی طرف ہے کہ وہ اصل سند میں موجود صلہ بن ظفر ہی ہو، وہ طلحہ حاضہ سکا۔ اب یہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کلام پورا یہاں بیان کر دیا ہے۔ اچھا دیکھیں اب سمجھے گا ذرا بات کو، یہ امام نسائی کی سنن کبریٰ ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 434 ہے، کتاب قیام اللیل ہے، اس پر امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا تسویۃ القیام والرکوع والقیام بعد الرکوع والسجود والجلوس بین السجدتین فی صلاۃ اللیل، اس کے تحت یہ حدیث نمبر ہے 1378 1379۔ یہاں پر یہ روایت انہوں نے ان عمر بن مرہ ان ابی حمزہ ان رجل من بنی ابس ان حذیفہ نقل کی، اور اس کے بعد امام نسائی کہتے ہیں قال ابو عبد الرحمن ابو حمزہ عندنا واللہ اعلم طلحہ بن یزید، اور یہ جو ابو حمزہ ہے ہمارے نزدیک اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ طلحہ بن یزید ہے، وہ حاضر رجل یشبہ ان یکون صلہ بن ظفر، اور یہ جو جس شخص کے واسطے سے بیان کر رہا ہے ممکن ہے کہ یہ صلہ بن ظفر ہو۔ یہاں پر امام نسائی نے یعنی ابو حمزہ کو ثقہ نہیں قرار دیا، بلکہ یہ سنن کبریٰ ہے یہ امام نسائی کی، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 123 ہے، کتاب الصیام ہے، یہاں پر حدیث نمبر 2677 کے تحت انہوں نے ابو حمزہ طلحہ بن یزید کوفی کو ثقہ قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ وہ واحد شخص ہیں کہ جو ابو حمزہ طلحہ بن یزید کو ثقہ قرار دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا میں جیسے کہ آپ سے عرض کر رہا تھا کہ حذیفہ بن یمان اور ان کے درمیان ایک آدمی کا واسطہ ہوتا ہے، تو ممکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زید بن ارقم اور ان کے درمیان بھی ایک شخص کا واسطہ ہو، جسے بعض مرتبہ یہ ذکر کرتے ہوں اور بعض مرتبہ یہ اسے ذکر نہ کرتے ہوں، یہ احتمال باقی ہے۔ پھر یہ سمجھیں کہ امام نسائی کے علاوہ کسی نے بھی ان کو ثقہ قرار
نہیں دیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ باضابطہ طور پر کوئی ثقہ راوی نہیں ہے بلکہ یہ مجہول الحال ہیں۔ اچھا پھر یہ سمجھے گا ذرا بات، کوئی شخص یہ کہے کہ جی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ابو حمزہ طلحہ بن یزید سے صحیح بخاری میں روایت لے رکھی ہے، یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 177 ہے، کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے تحت امام بخاری نے باب قائم کیا، باب اتباع الانصار، اس کے تحت حدیث نمبر 3787 ہے۔ وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں، روایت یہ ہے کہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں، یعنی ابو حمزہ نے زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کے واسطے سے بیان کیا کہ انصار نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر نبی کے تابع دار لوگ ہوتے ہیں اور ہم نے آپ کی تابع داری کی ہے، آپ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ ہمارے تابع داروں کو بھی آپ میں شریک کر دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ اب یہ جو روایت ہے یہ نقل کر کے امام بخاری نے یہاں پہ فرمایا فَنَمَيْتُ ذَلِكَ إِلَىٰ ابن ابی لیلہ، عمر بن مرہ کہتے ہیں کہ میں نے اس بات کا، اس روایت کا تذکرہ عبد الرحمن بن ابی لیلہ کے سامنے کیا، تو عبد الرحمن بن ابی لیلہ نے کہا قَدْ زَعَمَ ذَلِكَ زید، یہ بات زید بن ارقم کہا کرتے تھے۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ مطابعت ذکر کرنا ہے، آپ نے جو یہ مطابعت ذکر کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ابو حمزہ اس درجے کا راوی نہیں تھا کہ اس کی روایت پر یقین کیا جا سکتا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ عمر بن مرہ اس روایت کو سننے کے بعد عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے اس کی تصدیق کرتے ہیں، جیسے کہ سنن ترمذی والی روایت میں بھی یہ الفاظ ہیں کہ جب انہوں نے یعنی ابو حمزہ سے یہ کلمات سنے کہ جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا وہ علی ہیں، تو انہوں نے ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ سے جا کے اس کی تصدیق کی کہ وہ اس طرح کہتے ہیں، تو ابراہیم نخعی نے کہا کہ نہیں، اس طرح نہیں ہے، سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ تو اگر ابو حمزہ اس درجے کے راوی ہوتے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عبد الرحمن بن ابی لیلہ کے مطابق ذکر نہیں کرتے۔ تو اس دھوکے میں بالکل نہیں آنا چاہیے کہ جی ان سے تو صحیح بخاری کے اندر بھی روایت لی ہوئی ہے۔ اچھا جی، پھر ذرا یہ بات بھی سمجھیں کہ اگر فرض کر لیتے ہیں کہ جی اس کے بعد بھی کوئی شخص اس روایت کو کہتا ہے کہ نہیں جی صحیح ہے، تو پھر ہم اس کے لیے تحقیق کا ایک اور نقطہ دیتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے صحیح بخاری کی روایت سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے پہلے مسلمان ہونا ثابت کیا ہے۔ آج تحقیق کا ایک نقطہ بھائیوں کو دے رہے ہیں، یہ میرے ہاتھ میں معجم الاوسط ہے، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 290 ہے۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نمبر 2010 کے تحت روایت نقل کی ہے، غالب بن عبداللہ بن غالب السعدی با واسطہ سفیان بن عیینہ با واسطہ مصر با واسطہ عمر بن مرہ ان ابی حمدہ رجل من الانصار ان زید بن ارقم قال اول من سلم عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابی بکر، سب سے پہلے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اب دیکھیں وہی ابو حمزہ ہے، وہی زید بن ارقم سے روایت کر رہا ہے، وہی عمر بن مرہ سے روایت کر رہے ہیں، اور یہاں پر وہی الفاظ بیان کر رہا ہے کہ جس نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اب آپ سمجھیں ذرا اس بات کو کہ اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک مسلمان ہو گئے ہوتے تو زید بن ارقم یعنی کہ ابو حمزہ یہ کبھی بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بات نہیں کرتے کہ سب سے پہلے جس نے یعنی نماز پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہاں پر کوئی آدمی اگر یہ بات کہتا ہے کہ غالب بن عبداللہ بن غالب السعدی مجہول ہے، تو ذرا سمجھیے گا، یہ میرے ہاتھ میں، یہ ہمارے پاس لائبریری میں کتاب نہیں ہے، میں نے نیٹ سے اس کو ڈاؤن لوڈ کیا ہے، میں نے حدیث سے خیثمہ بن سلیمان القرشی، اس کے اندر یہ صفحہ نمبر 129 130 کے اوپر بشر بن عمر نے غالب بن عبداللہ بن غالب السعدی کی مطابقت کر رکھی ہے۔ اور سمجھیے گا ذرا بات کو، یہ میرے ہاتھ میں تہذیب الکمال ہے، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 60 اور 61 ہے،
بشر بن عمر بن حکم بن عقبہ الدہرانی الازدی ابو محمد البصری، ان کے بارے میں امام ابو حاتم کہتے ہیں صدوق، اور امام محمد بن سعد نے کہا کانا سکہ، کہ وہ سکہ تھے۔ ابن ابان نے بھی ان کو کتاب الشکات کے اندر ذکر کیا ہے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ بشر بن عمر سکہ راوی ہیں، انہوں نے یہاں روایت میں غالب بن عبداللہ بن غالب السعدی کی مطابق بھی کر رکھی ہے، تو لہٰذا اگر مجہول ہونے کا سند کے نیچے اشکال ہوتا، وہ اشکال ختم ہو گیا۔ اب سمجھیں ذرا اس بات کو کہ اگر ابو حمزہ رجل من الانصار، یعنی ابو حمزہ راوی جو ہے، اگر آپ اسے مجہول الحال تسلیم نہیں کرتے اور اس کی روایت کو آپ صحیح تسلیم کرتے ہیں، تو پھر آپ نے یہ روایت بھی تسلیم کرنی ہوگی، اور جب آپ نے یہ روایت تسلیم کرنی ہوگی تو آپ نے بتانا ہوگا کہ پہلے ابو بکر مسلمان ہوئے یا پہلے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما یہ مسلمان ہوئے۔ اب سمجھیں ذرا اس بات کو کہ صحیح بخاری و دیگر احادیث کی سے یہ بات ثابت ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں، لہذا ابو حمزہ رجل من الانصار کی یہ گواہی تو قبول کی جا سکتی ہے کہ سب سے پہلے نماز پڑھنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ ابو بکر صدیق ہے، کیونکہ اس کے دیگر دلائل ہیں۔ لیکن اگر وہی ابو حمزہ یہ کہے کہ اول من اسلم علی، کہ سب سے پہلے علی نے اسلام قبول کیا، تو یہ بات دیگر صحیح روایات و دیگر ثقات کے خلاف ہونے کی وجہ سے قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ اور جہاں تک یہ بات ہے کہ جو پھر میں آج دہرا دوں کہ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو انکار کیا تھا، وہ خدا نہ خواستہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا انکار نہیں کیا تھا، بلکہ یہی روایت ان کے پیش نظر تھی کہ ابو حمزہ، اس کو یہ دیکھیں سمجھیے گا، یہ روایت معجم الاوسط میں ہی نہیں بلکہ تاریخ اصبہان کے اندر بھی ہے، یہ جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 117 کے اوپر وہ اس روایت کو لے کے آئے ہوئے ہیں، اور وہ ساتھ ہی یہ بات کہتے ہیں ہاکذا رواہ غالب عن سفیان عن مصر ورواہ شعبہ عن عمرو بن مرہ عن ابی حمزہ عن زید بن ارقم قال اول من صلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی، کہ اسی طرح غالب نے باواسطہ سفیان بن عیینہ باواسطہ مصر یہ روایت کیا ہے کہ سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، اور شعبہ نے باواسطہ عمرو بن مرہ باواسطہ ابی حمزہ باواسطہ زید بن ارقم یہ روایت کیا ہے کہ اول من صلی مع النبی علی، یعنی کہ جس نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی وہ علی ہے۔ تو میں وہی عرض کر رہا تھا آپ سے بات کہ اس کو سمجھیں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ابو حمزہ مجہول نہیں ہے تو آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے نماز پڑھی ہے یا پہلے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی ہے، اس کا آپ نے فیصلہ کرنا ہوگا۔ اور صحیح دلائل اسی بات کی طرف ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سب سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں، اور جیسے کہ میں نے ابتدا کے اندر بھی ذکر کیا ہے کہ جو ہے وہ محدثین اہل تواریخ وغیرہ صحیح سند سے اسی بات کو بیان کرتے ہیں۔ آخر میں میں یہ بات عرض کر دوں کہ دیکھیں، آپ اگر یہ سمجھتے ہیں، کوئی شبہ آپ کو ہوتا ہے کہ ہم سے فلاں مسئلے پر غلطی ہوئی ہے، جیسے کہ یہاں ہمارے بختاور علی بھائی کو شبہ ہوا تھا، تو اس قسم کے کلمات نہ کہا کریں، خدا را وغیرہ اس طرح کے کلمات نہ کہا کریں۔ آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم بھی آپ کی طرح طالب علم ہیں، اور ہزاروں اغلاط ہم سے ہو سکتی ہیں، ہوئی ہیں، ہو سکتی ہیں۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہاں پہ یہ کہ اگر آپ ہماری کسی غلطی پر مطلع ہوتے ہیں، آپ اس کو کھلے دل کے ساتھ ہمیں بیان کریں، اور اگر ہماری غلطی ہوگی ہم کھلے دل کے ساتھ اس کو تسلیم کریں گے۔ اللہ رب العزت حق بات کہنے کی، حق بات سمجھنے کی اور حق بات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔